صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي پس جس وقت پہنچے اسماعیل علیہ السلام معه السعي ابراہیم علیہ السلام دے نال دوڑنے نوں. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فرمایا اے میرے پیارے بیٹے بے شک میں دیکھنا تینوں خواب وچ کہ بے شک میں تینوں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. پس دیکھ کیا دیکھتا ہے تو. قال یا ابت افعل ما تؤمر. عرض کی تھی اے باپ میرے کر گزرو جو حکم کیتے گئے ہو. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. شتاب پاؤ گے تسی منو اگر اللہ نے چاہیا صبر کرنے والے تھیں. حضرات محترم، اللہ سبحانہ و تعالی
دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان کا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے، پہلے اس مقام کی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک اللہ ذل جلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 23واں سپارہ، سپارے دا رکوع 7واں، سورت دا نام سورہ صافات، سورت دا رکوع 3۔ اللہ 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 والو میری طبیعت کافی علیل اور ناساز ہے، شدت کے بخار کی وجہ تو اور پورا جسم درد کرنے کی وجہ تو اتنی سخت نہیں کہ میں کھڑا ہو کے خطبہ دے سکا۔ اللہ دی توفیق شامل ہار رہی، میرے اور تواڈے خالق و مالک دی مدد شامل ہار رہی، تو اس وقت تک تواڈے سامنے حاضر رہاں گا جس وقت تک عرشاں والے نو منظور ہوئے۔ دعائے فرمانا کہ اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سیدنا جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دے حالات پاکیزہ دا تذکرہ میں گزشتہ جمعے کردیا ہویا ایسا ہی کہ انبیاء علیہ السلام دے واقعات دی کتاب دی ورگردانی اج کیتی تو منو کعبہ دے خدا دی قسم انج نظر آیا کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے جسم تے انہیں وال نہیں سن، جنیاں مصیبتاں، جننے دکھ، جننے نوائب، جننے شوائب، جننے رنج و محن، جننے آلام، جننے امتحان، جنیاں آزمائشاں، جنیاں ابتلاواں دے وچ مولا نے انہاں نو مبتلا فرمایا۔ اور پھر لطف تے مزے دی گل اے ہے کہ ہر امتحان دی پٹھی چوں میرے خلیل کنتر بن کے نکلے، پاس ہوئے، کامیابیاں تے کامرانیاں نے سیدنا جناب خلیل الرحمن علیہ السلام دے قدم چومے، اور ایک امتحان چوں نکلے تے دوسرے چ داخل ہوئے تے اس تو ود کے کامیابیاں حاصل کیتیاں۔ اے ساریاں ابتلاواں، اے ساریاں آزمائشاں اور قرآن دیا پروانے اے سارے دکھ تے مصیبتاں، اے مصیبتاں دے پہاڑ تے دکھاں دی چکیاں چ تد پسے، ذاتی غرض کوئی نہیں، ذاتی منفعت کوئی نہیں، ذاتی مفاد پیش نظر کوئی نہیں، صرف اللہ دی رضا، اپنے خالق تے مالک دی خوشنودی دا حصول تے اللہ دے قرب دی تلاش۔ اے اللہ جے تو ماں باپ چھڈیا راضی ہو جائے تے مینو چھڈنا گوارا، عرشاں والے جے وطن چھڈیا تو راضی ہو جائے تے وطن چھڈنا مینو گوارا۔ میرا خالقہ مالکا جے کرو بے کر ہو
نال تو خوش ہو جائے تے مینوں بیکار ہونا گوارا. کائنات دیا ربا جے برادری خیش و اقارب چھڈیا تو خوش ہو جائے تے عزیز و اقارب چھڈنا مینوں گوارا. اللہ جے بیٹے دی قربانی جتنا تو راضی ہو جائے تے مینوں قربانی بیٹے دی دتی اے بھی گوارا. تے کائنات دیا ربا جے اپنی جان کی قربانی چیخا چ پا کے جتنا تو راضی ہونا ہے تے ابراہیم نو اپنی جان کی قربانی دینی بھی گوارا. میرا تے کوئی ایم مقصد تے منتہا ہے کہ تو راضی ہو جائے. سارا جگ ناراض ہوندا تے ہو جائے, سارا جگ جاندا تے جائے, رب نہ جائے. رب دی ناراضگی مل نہ لواں, اللہ دے در تو نہ دور ہٹایا جاواں, اور رب دی خوشنودی اللہ دی رضا دے پھل میں اپنے گلے دی زینت بنا لواں. اور دیکھیا جے قرآن دا مطالعہ کر کے دیکھیا نہیں دیکھیا تے قرآن دے پروانے ہو. آپ کو مطالعہ دے نصیب نہیں تے قرآن آ کے کدی اٹھی دنی سونی لیا کرو. میں دسیا سی باپ نہ مناظرہ کیتا ہے, قوم نہ مناظرہ کیتا ہے. ہائے وقت دے بادشاہ نمرود نہ عراق دی سرزمین تے اللہ دے خلیل نے مناظرہ کیتا ہے. اے سب کچھ ہون دے باوجود سیدنا جناب ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام نے سمجھا, قوم نہیں سمجھی, ماپے نہیں سمجھے, عراق دا نمرود نہیں سمجھا, ملک دا حکمران نہیں سمجھا. میں بڑے جتن لائے, دعوت پیش پہلے باپ نو کیتی, توحید دا پیغام قوم نو دتا ہے, اور توحید دی دعوت وقت دے حکمران نمرود نے بھی دیتی ہے. اے نہیں اس پاسے آئے بلکہ الٹا ضد ہے اور اپنے معبودان باطلہ دی حمایت میں ڈٹے نے. کہ ہن صدقے جاواں ایک ایسا ڈنگ اختیار کیتا ہے, ایک ایسا طریقہ اختیار کیتا ہے کہ سنو تے حیران ہو جاؤ. میں اس نبی دی عقل تو صدقے جاواں, اس پیغمبر دی فراست تو قربان جاواں, اس نبی دی دانش تو میں صدقے جاواں, اور دنیا دی عقلاں میں کھول کے گوا دیواں. اینا جج کیتا ہے, اینا انہاں نوں پریشان کیتا ہے, اور اینی اور دوائی ہے, اینی ناکامی دا منہ انہاں نوں دیکھنا پیا ہے, اور اینی ندامت تے خجالت اٹھانی پئی ہے. لیکن شرک دے ڈٹے اور بتاں دے پجاری اس خجالت تے ندامت نو بھی گوارا کردے لے, لیکن اللہ دی توحید دا قائل ہونا پسند نہیں کرتے. جدو دیکھا نا ماپے دشمن, قوم دشمن, وقت دا بادشاہ دشمن, تو انہیں ایک نعرہ بلند کیتا ہے, اور نعرہ کی ہے فرماتے نے تاللہ لاگی دم آسمان مگم, تاللہ لاگی دم آسمان مگم, باغدان تولو مدبری. کتنا بڑا دعوی سیدنا جناب خلیل الرحمان علیہ السلام دا. دنیا حیران, بادشاہ ہکا بکا. ارے سپارہ 17 سورت دا نام سورت انبیاء. دیکھنا ماپے مخالف, عوام تے جمہور مخالف, وقت دا حکمران مخالف, اور دی کابینہ ساری دی ساری مخالف. سپارہ 17 تے ایک اعلان کر دے میں تاللہ کی دن اسما مگم بادان تولو مدبری. قرآن
اللہ تیرے قرآن تو قربان جاواں تے کیتا کی فجعلہم جذاذا الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. اللہ تیری توحید تو صدقے مارا پہندی ہے تے بہن بائی کاٹ ہندے نے تے ہاں پر تیری توحید تے کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی. اے اللہ دا نبی ہے رب دا پیغمبر فرمان لگے اور ظالموں نہیں سمجھے تاللہ لاغیدن اسمامکم. یہ گل ادو کہی ہے اعلان ادو کیتا دھمکی ادو دیتی ہے جدو بادشاہ نہ مناظرہ ہو چکے ہیں قوم نہ مکالمہ ہو چکے ہیں تے باپ نال مناظرہ ہو چکے ہیں تے باپ نے گھروں کر دیتا ہے تے جاندے جاندے آندے نے چلو ہن یہ بھی کھیل کھیل کے دیکھ لئیے بتاں دے نال میرے اور رب دے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتاں نال کھیلیا کسے دی لت کوئی نہیں تے کسے دی باہ کوئی نہیں کسے دا نک کوئی نہیں تے کسے دا کن کوئی نہیں. اور کعبہ دے خدا دی قسم اے دا نام توحید واسطے اللہ دی رضا واسطے جہاد کرنا کر بہ کے واز سنانی سوکھی محراب چ بیٹھ کے درس کرنا سوکھا اور اپنے مسجد دے منبر تے چڑھ کے واز کرنی سوکھی. بت کدے سنن کدے وچ جا کے ہائے اللہ دی توحید دا علم لہرانا مولا دی توحید دا جھنڈا کھڑا کرنا اے بڑا اوکھا ہے دل گردے دا کام نے. فرماندے کی نے تاللہ لاغیدن اسمامکم. ترجمہ غور نہ سننا تاللہ لاغیدن اسمامکم بعد ان تولوا مدبرین. میں خدا دی قسم تاللہ اللہ دے خلیل قسم چوک کے کرن تاللہ ایک قسمیہ الفاظ نے عربی زبان واللہ باللہ تاللہ واللہ نو قسم اللہ دی تاللہ نو قسم رب دی باللہ نو قسم خدا دی. سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام فرماندے ہیں تاللہ نو قسم اللہ دی لاغیدن اسمامکم بعد ان تولوا مدبرین. اور میں تواڈے انہاں معبوداں دے نال تواڈے انہاں دیوتاواں دے نال تواڈیاں انہاں مورتیاں دے نال تواڈے انہاں خداواں دے نال میں تواڈے انہاں معبوداں نے باطلاں دے نال اج پترو ہاتھ کرنا کیا دنیا رہندی دنیا تک یاد رکھے گی قیامت دیاں کنڈاں تک دیاں نسلاں یاد رکھن گیاں. خیر قوم دا سال دے بعد میلہ آیا. بولو کی آیا؟ یہ میلے منان والے اج دے نہیں. اور یہ بھی تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میلے منان والے دا تعلق کدے نال ہے. یہ تمہیں دل دیا تختیاں تے نوٹ کر کے جانا چاہیے دماغ دیا پھٹیاں تے تمہیں منعکس کر کے جانا چاہیے کہ میلے منان والے ٹبر دا کنیکشن نمرود نہ ملتا ہے. ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم اسلام تے کوئی میلہ نہیں اسلام تے کوئی عرس نہیں اسلام میں کوئی قبروں دا اجتماع نہیں. جگاں دے پیر حضرت محمد رسول اللہ گج کے کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے فرمایا دنیا تو جان تو پہلے فرمایا کہ لا تجعلوا قبری عیدا. اور میرے صحابیوں
نوٹ کرو میرے ساتھیوں، میرے پروانے ہو، تمہیں میرے نال محبت بڑی اچھا ایمان نہ دسو جنی صدیق فاروق ذوالنورین علی مرتضی بلال صہیب خبیب سعد سعید طلحہ تے زبیر انہاں لوکاں نو آمنہ دے لال نال محبت سی، انہاں پیار تانوں ہے؟ یا کراچی تو لگ کے پشاور تک دے کسے فرد نو ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، دعویٰ کو کرے تو جھوٹا کرے گا۔ تانوں میرے نال محبت بڑی، تانوں میرے نال پیار بڑا، تانوں میرے نال عقیدت بڑی، تانوں میرے نال ارادت بڑی، تانوں میرے نال شیفتگی بڑی، تانوں میرے نال فریفتگی بڑی، لیکن سنو لا تجللو قبری عیدا، میری قبر تے انج کٹھیاں سال دے بعد نہیں ہونا جی لوگ عیدگاہ کٹھے ہوندے نے۔ اللہ تیرا نبی سچا ہے، او دا فرمان سچا ہے، جگاں دے پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے بیٹھا کرو، اس نہ بیٹھا کرو۔ اگر میں بیمار ہوں تو تسی نہ بیمار بنو۔ میرے برادر میرے آقا علیہ السلام 9 ربیع الاول میں دنیا تے آئے، کدھر آئے؟ تے 12 ربیع الاول میں دنیا تو کوچ کیتا۔ کوئی دنیا دا آدمی اگر انہیں اپنی ماں کا حلال دودھ پیتا ہے اور ثابت کر سکتا ہے کہ 9 ربیع الاول ہوئے یا 12 ربیع الاول ہوئے، نبی دی پیدائش کا دن ہوئے یا نبی دی وفات کا دن ہوئے، پیغمبر دی ولادت دی تاریخ ہوئے یا نبی دے کوچ کا دن ہوئے، کیا میرے پیغمبر دی قبر تے تو میلہ ٹھیلا لگتا ہے؟ کیا پیغمبر دی قبر تے تو عرس ہوندا ہے؟ کیا 9 یا 12 ربیع الاول نو میرے پیغمبر دی قبر تے کوئی اجتماع 1400 سال وچ ہویا؟ نہیں ہویا۔ نہ صدیقی خلافت ہویا 2.25 سال نہیں ہویا، نہ فاروقی خلافت وچ 10.5 سال ہویا، نہ 12 سال ذوالنورین دی خلافت وچ ہویا، تے نہ 5.5 سال حیدر کرار دی خلافت وچ ہویا۔ اور مینوں رب کعبہ دی قسم نہ صحابہ دے دور چ ہویا، نہ تابعین دے دور چ ہویا، نہ تبع تابعین دے دور چ ہویا، نہ محدثین دے دور چ ہویا، نہ فقہائے اعظام دے دور چ ہویا، نہ اولیاء اعظام دے دور چ ہویا، نہ ادو ہویا، نہ اج ہویا، نہ قیامت یا دیوارہ تک ہویا۔ کیا میرے تے تواڈے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عرس جے جائز نہیں تے تو میں کہاں فلاں دے عرس دی اجازت دیتی جائے؟ اللہ میری تہاڈیاں اکھاں چ دور چونکی ہے۔ مینوں اج نوائے وقت پڑھ کے افسوس ہویا، اے لوگ پتہ نہیں اندروں کی نے تے باہروں کی نے۔ اج مطالبہ اج دے اخبار تے ہویا ہے کہ حکومت نو مودودی صاحب دا عرس منان دی اجازت دینی چاہیے۔ اللہ نہیں، توبہ، اللہ نہیں، کوئی اسلام تے عرس نہیں، کوئی میلہ نہیں، قبروں تے کوئی اجتماع نہیں، اور رب محمد دی قسم ہے کہ محمد دی قبر تے اجتماع کرنا بھی حرام ہے۔ سال دے بعد مٹھ کے کہ اج وفات دا دن ہے تے اج پیدائش دا دن ہے، لوگ حج کرن جاندے نے، انہاں نوں حکم ہے جے وقت ملے تے مدینے منورہ جاؤ۔ کتنے جاؤ؟ تے جگاں دے پیر نے فرمایا جڑا 40 نمازاں میری مسجد وچ پڑھے میری شفاعت دے واسطے حلال ہو گئی۔ یہ لوگ مدینے اس فرمان دے مطابق جاندے نے کہ جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد نماز پڑھی ہے، نبی دی قبر تے اجتماع دی نیت نہیں جاندے۔ کیوں؟ جگاں دے پیر علیہ السلام نے روک دیتا ہے، منع فرما دیتا ہے۔ خیر میں دور چلا گیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ میلے تے گئے، نمرودی میلے تے گئے، بولو نمرودی۔ نمرودیاں دا کم ہے میلے منانا، میلے رچانا۔ اللہ میری توبہ، لہو تے لاب کرنا، نچنا تے ٹپنا، کھیل تے تماشا کرنا، شراباں کٹھے ہو کے پینا، رقص و سرود دی مجالس تے محافل قائم کرنا۔ اللہ دے خلیل علیہ السلام فرماتے نے تاللہ لا کی دن اسنامکم، دیکھو نا دعویٰ، تاللہ لا کی دن اسنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اور مینوں رب دی قسم لا کی دن اسنامکم،
اج تواڈے خداواں نال میں ایک چال چلنی ہے، لک کے گل کیتی، چھپ کے گل کیتی نہیں، جب سینے چ رب دا خوف ہوئے اور دوسرے کو ڈردا نہیں ہوندا تو کی کیتا؟ قوم چلی گئی، قوم میلہ منان چلی گئی تے پیچھے رب دا خلیل وہ آندے نے چل ساڈے نال، فرماندے نے میں نہیں جانا، میری طبیعت بیمار ہے، میرے دل نو پوچھ کے دیکھو یہ سکیم تے خلیل ہے ابراہیم دے سامنے جے رب دے مقابلے تے بتاں دی پوجا ہوئے اور ابراہیم تیرا زندہ رہنا کس کم، میرا لولو دماغ میں روحانی مرض وچ مبتلا ہاں، اج دیکھو بندہ کہ یہ قوم چلی گئی، قوم شہر باہر نکلی، پوری جمہور نکلے، حکمران نکلے، اور کیبنٹ نکلی، تے اللہ دا خلیل بت خانے چ گیا، رب دا خلیل صنم کدے چ گیا، اللہ دا خلیل صنم خانے چ گیا، تے کیتا کی سنو قرآن، اللہ تیرے قرآن تو قربان جانا، فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ بت خانے چ جا کے توحید دی ہنیری چلا دیتی، بت خانے چ جا کے توحید دی چھری چلا دیتی، صنم کدے چ جا کے توحید دی تلوار چلا دیتی، بت خانے چ جا کے اللہ دی چٹائی تے وحدانیت دا چکر چلا دیتا، اور ایسی توحید دی چھری چلائی کسے دا گلا وڈیا، اے کون نے؟ رب، بولو کون نے؟ اے نمرودیاں دے رب، جدا اے رب ہو سکتا جدا گلا وڈیا جائے؟ اے مشکل کسا ہو سکتا جڑا اپنا نک وڈا لے؟ اے حاجت روا ہو سکتا جڑا اپنا کن کٹوا لے؟ اے ڈبیاں ترا سکتا جڑا لتاں وڈا لے؟ مشکل کسا اللہ یا دافع البلا والوبا تے ہو سکتا ہے، پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا دافع البلا والوبا، اور کعبہ دے خدا دی قسم ہے اگر آمنہ دے نال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دافع البلا والوبا ہوندے تے آمنہ دے لالو کبھی بخار نہ چڑھدا۔ اج تواڈے شہر وچ روز سویرے خطبہ شرکیہ، ظالمہ تیرا دس کیا ہے؟ تیرے تے دس دی ابتدا بھی شرک، انتہا بھی شرک، ابتدا بکواس انتہا بکواس، کیوں؟ شرک تو وڈی کائنات وچ بکواس ہو سکتی نہیں۔ خطبہ اتوں شروع ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا دافع البلا والوبا والمرض، یہ خطبہ شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، جڑا مصیبتاں بلاواں دور کرے انہوں بخار آپ نو چڑھنا چاہیے۔ ایمان نہ دسو آمنہ دے لال نو اس آخری مرض وچ پہلوں بھی کئی دفعہ کیا جی بخار نہیں سی کدی چڑھیا؟ بولو، اے بخاری شریف اے مشکات وچ موجود ہے، تے بخار بھی اتنا چڑھیا سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونیا تانوں تے نہ بخار ہے جویں دو بندیاں نوں ہوندا۔ ایک ہور وچ ایک صحابی آندا محبوبہ اتنا تیز بخار ہے جویں دو بندیاں دا تانوں کلیاں نوں ہی چڑھ گیا تے میرے تے تواڈے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیاری ایسا محمد دا جنہ مقام تے شان اچھی ہے اونی شان دے مطابق محمد نو بخار بھی زیادہ ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں میرے برادر دس رہے اے خداواں دے نک کن وڈ دتے، کسے دا لک کوئی نہیں تے کسے دی کھر کوئی نہیں، کسے دی لت کوئی نہیں تے کسے دا پٹ کوئی نہیں۔ کون نے مشکل کشا؟ اب بولو کون نے؟ نمرودیاں دے مشکل کشا آئے کھیل کھال کے میلہ لٹ کے آئے تے آن کے عبادت خانے صنم کدے وچ داخل ہوندے نے، رہندے نے کوئی رب پٹھا پیا، کسے دا لک تھلے تے لتاں آسمان نوں نے، کسے دا نک کوئی نہیں، کسے دا کن کوئی نہیں،
کسی دی اکھ کوئی نہیں، کسی دی دم کوئی نہیں، تے آندے کی نے شرم دا گھاٹا، آندے نے قالو من فعل هذا بآلهتنا، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ اے ساڈے خداواں نال ظلم کون کر گیا ہے؟ ترجمہ قالوا کہن لگے من فعل هذا بآلهتنا، اے ساڈے داتیاں مشکل کشاواں نو کون مار گیا ہے؟ اے ساڈے رباں نو کون توڑ پھوڑ گیا ہے؟ تے آپ ہی آندے نے ایک دوجے نو آندا ہے، آپس وچ ہی سرگوشیاں کردے نے، آندے نے قالو سمعنا، ہائے صدقے جاواں، قالو سمعنا، قالو سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اللہ جڑا تیرا خلیل جتھے لیٹے ہے وہ دی قبر تے کروڑوں رحمتاں نازل فرما، ساری طرفوں سلام پہنچا دے اپنے خلیل دی قبر تے۔ کہندے نے قالو سمعنا، قالو سمعنا، قالو سمعنا، اور پتہ لگا ہے کہ کوئی ایتھے نوجوان ہے اللہ دی توحید دا ڈنکا ماردا ہے، اللہ دی توحید دا نکارا بجا رہا ہے، اللہ دی توحید دی دعوت دے رہا ہے، یقال له ابراہیم، ایک کام ابراہیم دا ہی معلوم ہوندا ہے۔ تے آندے کی نے پاگلو اور ساڈے رب مارے گئے تے اسی کسے کام جوگے نہیں، سارے کٹھے ہو جاؤ، پوری جمعیت کٹھی ہو جائے، پوری رعیت کٹھی ہو جائے، پورا ملک کٹھا ہو جائے، پورے افسر انتظامیہ کٹھے ہو جائیں، نال حکمران بھی کٹھا ہو جائے، بڑے بڑے وزیر مشیر کٹھے ہو جائیں، اے کی کرنا ہے؟ اے تے کٹھے ہو جاؤ تے فاتو، ہائے ہائے ہائے، قالوا فغتوا به على أعين النار لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ کہنے لگے باہر کٹے ہو جاؤ، میدان میں کٹے ہو کے ابراہیم نو پکڑ کے گرفتار کر کے سارے مجمع چ لے آؤ، انہوں پوچھو وہ ابراہیم ہے تیرا کم ہے؟ سیدنا جناب خلیل الرحمان علیہ السلام نو جگڑ کے گرفتار کر کے سامنے پیش کیتا جاندا ہے، میدان میں لے آندا جاندا ہے، پوچھ دے نے او دس انت فعلت، انت فعلت، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ساڈے رباں نال ساڈے خداواں مشکل کشاواں نال یہ بری گت تو بنائی ہے، انہاں دی بے عزتی تو کیتی ہے، انہاں نو ذلیل و رسوا تو کیتا ہے، تے سیدنا جناب خلیل الرحمان علیہ السلام منطقی چال چل دے رہے، بولو کی چل دے رہے؟ یہ جھوٹ نہیں، منطقی چال، اللہ دا صدیق نبی ہے اور رب دا پیغمبر ہے، کعبہ دے خدا دی قسم اللہ دا سچا نبی کدی جھوٹ بول سکدا؟ یہ منطقی چال ہے، انہاں نو ذلیل کرن واسطے، رسوا کرن واسطے۔ فرماندے نے بل فعلہ کبیرہم ھذا، اگے سنو نا ذرا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ کہنے لگے ہوئے اور وڈے چھوٹے ہو اور وزیروں تے حکمرانوں اور پجاریوں تے بتاں دے پرستاروں، جے منہ بول کے دس سکتے ہیں تو انہوں کو پوچھ لو کنے کم کیتا ہے؟ واہ رب دیا خلیلا، تو خلیل ہی ہونا چاہیے، تینوں خلیل ہی بننا چاہیے۔ ایسی سٹ ماری ہے کہ انہوں نے اپنے منہ ذلیل و رسوا کیتا، فرمایا وہ یہ جو تے خدا نے تے جے بول سکتے ہیں تو پوچھو، ہاں وڈا ایک رحم دیتا ہے، چھوٹے سارے خدا کو لنگڑا کو لولا تے کہاڑا لے کے دے موڈے تے تر دیتا، فرمان لگے بغل فعلہ کبیرہم ھذا، وڈا داتا دیوتا تہاڈا ہے، یہ دیکھو پوچھ لو
اے کی کیوں پوچھ لے کانو ینتقو عقل جو ہو جے گل کر سکتے ہیں تو انہاں کوئی پوچھ لو اج کون انہاں دی انہاں نہ عید کر گیا ہے کون انہاں نہ بری گت منا گیا ہے دیکھو ہن قوم کنی ذلیل ہوندی ہے جدو اللہ دے خلیل نے منطقی انداز اختیار کیتا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم آندے کی میں ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون سارے سر سٹ کے کھلو جاندے نے نیویاں پا کے کھلو جاندے نے ابراہیم نے تے سوال کیتا جدا جواب کوئی نہیں انہیں آخیا پوچھ کے ویکھ لو تے آپ ہی سارے آندے نے ابراہیم تینوں اے پتا ہے کہ ساڈے رب کدی بولے اے سارے ہی چپ شاہ نے اے سارے ہی چپ شاہ نے نمرودیاں دے سارے خدا کون سن چپ شاہ سن تینوں ابراہیم پتا ہے اللہ دے خلیل ہن ادو گرفت کر اے منادے دا اصول فرماندے نے قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله کئی انعام دے لالچ میں آ کے تر پے تلوار لا کے تر پے ہائے ہائے پریشان تو آواز آتی ہے محبوبہ رب جلیلہ اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کو صلی اللہ ہو اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ نہ تیرے قتل کا پروگرام بنایا تو نہ تینوں بچاؤ کا فیصلہ کر لیا ہے اللہ نے گھروں بچایا ہجرت دی راتی راہ تو بچایا اپنے مصطفیٰ نو غار تو بچایا اور رات سراقہ بن مالک بن جوسم دے حملے کو بچایا اور اپنے مصطفیٰ نو میرے خدا نے بدر چ بچایا احد وچ بچایا خندق وچ بچایا حنین وچ بچایا حدیبیہ وچ بچایا فتح مکہ دے دن بچایا اور خیبر دے موقع تے یہودن دے زہر کولوں بھی اپنے نبی نو بچا جنوں میں رکھا انہوں کمار کا آندے نے ہے کالو بنو لہو بنیانا چیخا تیار ہو رہی ہے پروانے قرآن دے رب دے خلیل واسطے بولو کدے واسطے رب دے جرم کیے کسے دی ماج نہیں کھولی کسے دا ٹگا نہیں چرایا کسے دی عزت نہیں لٹی کسے دا چگا نہیں پنیا جرم کیے ہائے ہائے جرم ہے لا الہ الا اللہ دیکھے جرم اور دیکھیے خطا اس جرم دی پاداش اللہ کے خلیل ہو اگ رسید کیتا جا رہا ہے چیخا واصل کیتا جا رہا ہے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ چیخا تیار ہوئی ماما نے نظرہ منیا میں تاریخ دی کتاب دی ورق گردانی کر رہا ماں ایک آن کے آنتی ہے جے میرا پتر تندرست ہو گیا تو میں اینے من لکڑا ابراہیم نو سان واسطے چیخا شامل کروں گی ماما نظرہ من دیا ہائے بے نصیبی یہ بدبختی ہے ایک مان کے آتی ہے میرا پتر بیمار ہے جے دا بخار لے گیا اینے من لکڑیاں میں ابراہیم نو سان واسطے چیخا وچ سٹاں گی کوئی نظر مند ہے چیخا تیار ہوئی اگ لگ گئی شعلے بھڑکے ہاں اگ جڑی ہے آپ سے نمرو آسمان نہ گلا کر رہی ہے اور کسی پرندے دی طاقت نہیں کہ چیخا تو پرواز کر سکے شعلے بھڑک رہے ہیں تیز و تند شعلے ہائے ارد گرد جلا رہے ہیں ایک منجری چلا کے خلیل نو بچایا ہے سارے دشمن اج کوئی سجن میرے خلیل کا نہیں پر اللہ کا خلیل گھبرایا نہیں
اللہ دا خلیل دل شکستہ نہیں ہویا، رب دا خلیل اپنے دل نو توڑدا نہیں، اللہ دا خلیل گھبراندا نہیں، اللہ دے خلیل دے پائے ثبات میں تزلزل نہیں ہوندا، اللہ دا خلیل ڈگمگاندا نہیں، اللہ دا خلیل گھبراندا نہیں۔ کیوں؟ ہائے ہائے گھبرایا کیوں؟ جتے سارے وسیلے ٹوٹ جائیں، جتے دنیا کے سارے وسائل ختم ہو جائیں، اتنے کوئی وسیلہ حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سارے وسیلے ٹوٹ گئے، سارے رشتے ٹوٹ گئے، سب سجن دشمن ہو گئے، ایک اللہ کا خلیل اس روئے زمین تے عرشاں والیا جے تیرا خلیل اج نہ رہا تو دس کون تیری توحید دا چنڈا بلند کرے گا؟ ڈگ پے من جریک بٹھا کے سر دیتے گئے۔ ادھر اللہ دا خلیل اگ وچ پیندا ہے، کادے واسطے؟ رب دی رضا واسطے۔ بولو کادے واسطے؟ رب دی رضا واسطے۔ ادھر آواز آتی ہے اگے، ہاں ربا یا نار کونی یا نار کونی، ہائے ہائے یا نار کونی، اے اگے پانی وچ ٹھنڈک دی خاصیت میں پیدا کراں، اے اگے اگ چ جلان دی خاصیت میں پیدا کراں، آتش وچ سوز میں پیدا کراں، اے اگے ہوا وچ اٹھان دی خاصیت میں پیدا کراں، پانی وچ تری میں پیدا کراں، اگ وچ جلان دا مادہ میں پیدا کراں، اے اگے جدوں میں پیدا کرن والے کہہ رہا اج تو جلانا نہیں، جڑی خاصیت جلان دی میں تیری بنائی ہے میں واپس لے لینا وا۔ اللہ پھر کی ہو جا، اللہ کی ہو جاواں؟ فرمایا کونی بردا کونی بردا کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اگے برد و سلام ہو جا، گل و گلزار ہو جا، جلانا ساڑنا میرا خلیل آیا، یہ جسم نو دیکھے، یہ جسم جل سے نہ جلانا تے کتے رہ گیا، یہ جسم نو تتی ہوا نہ لگے، یہ میرا خلیل ہے۔ ایک آزاد شاعر ہوا ہے، وہ آندا کہ وہ آگ اگ ویکھ لو کیسی ہے، ایتھے آ تواڈے چولہے دی اگ یہ ہیٹ ہو رہے میاں، وہ جڑے کولے پتھر دے ہوندے نے انہاں دی ہیٹ ہور ہوندی ہے، پھر جناب جڑے ہیٹر بجلی تے چلتے ہیں انہاں دی ہیٹ ہور ہوندی ہے، جڑی سوئی گیس دی اگ ہے وہ دی ہیٹ ہور ہوندی ہے۔ ایک چولہا نا ایتھے تے اتنی لمبی چوڑی چکھا، اتنی لمبی چوڑی چکھا، ہائے 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 اتنی دی وہ شولے اتنے بلند ہو رہے نا تو اتوں کوئی پرندہ بھی اڈ کے لنگ سکتا، ہوا کی ہے وہ شاعر آندا ہر وہ آگ کہ جس سے پتھروں کے دل بھی دہل جائے، وہ آگ جیسے پتھروں کے دل بھی دہل جائے، شرار پڑے جو اس میں تو پگھل جائے، پر خلیل کود پڑا، خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا، خلیل کود پڑا اس میں مسکراتا ہوا، جہان کفر کو پیغام حق سناتا ہوا۔ تو مولانا لکھتے ہیں نہ سوز تھا نہ تپس تھی، نہ سوز تھا نہ تپس تھی، نہ آگ میں گرمی، نہ سوز تھا نہ تپس تھی، نہ آگ میں گرمی، مزاج نار میں آزاد آ گئی نرمی۔ جگہ میں پیر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کوئی کہہ سکتا ہے آگے تو اللہ دا خلیل کیویں بچ گیا؟ یہ معجزہ ہے، آکھو یہ مینوں یاد آیا حضرت آکھو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں جگاں دے پیر دی 10 سال خدمت کیتی ہے، میں اپنے آقا دے غلامی چ 10 سال جوڑے سیدھے کیتے نے، فما قال لی کتوفن
ولا علم صنعتا ولا اللہ صنعتا. فرماندے نے 10 سال میں جگاں دے پیر دی خدمت کردا رہا, لوٹا پانی دا میں پڑھ کے دیندا سا, جوڑے نبی دے سیدھے میں کردا سا, خدمت دن رات رہندا سا. تے جگاں دے پیر علیہ السلام نے 10 سال وچ مینوں کبھی چڑکیا بھی نہیں سی. واہ سونیا خلق عظیم دیا مالکا سبحان اللہ سبحان. فرماندے نے جگاں دے پیر نے جدوں میں فارغ ہویا نا 10 سال دے بعد ایک مینوں رومال تے ختم دے دتا. کی دتا؟ تحفے دے طور تے رومال دیتا. اے انس اللہ ساڈیاں نشانیاں یاد رکھی. محبت ہے, پیار ہے خدام نال, غلاماں نال, تابعداراں نال. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے تے مولانا روم نے واقعہ لکھیا ہے. فرماندے نے کہ نبی نے جڑا مینوں رومال دیتا, کی دیتا؟ رومال دیتا. میں نے بڑا سام کے رکھیا. ایک دن میرے میلا کچالا ہو گیا کہ اتفاق ایسا ہویا کہ گھر میرے پراؤنے آ گئے. میں وہ میلا کچالا رومال مہمانوں کے اگے بچھا دیتا تے اتنے لیا کے کھانا ٹکا دیتا. رومال اینا میلا ہے کہ مہمانوں نفرت کی تھی. تے اے باپ گئے جانچ گئے سمجھ گئے کہ مہمانوں نفرت کی تھی. قریب آ کے تے رومال تھلے کڈ کے حضرت انس رضی اللہ تعالی نبی دا رومال کڈ کے تے جا کے بلدے تنور وچ سٹ دیتا. مہمان پریشان, کورے انس نے زبان نو غصہ چڑھ گیا, کو ساری حرکت نوٹ کر لی, سو پریشان. تے تھوڑی دیر گزری اس بلدے تنور چو جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ رومال باہر کڈ لیندے نے. جدوں سٹیا ادو میلا کچالا, جدوں اگ وچوں باہر کڈیا تو صاف شفاف. مہمان ویندے نے پے, میرے نبی دا معجزہ. مہمان ویندے نے پے آندے نے انس یہ اگ دا کام ہے کپڑا ساڑ دیندی ہے, اگ دا کام ہے کپڑا ساڑ. اج عجیب گل ہے کدی سنی نہیں ہے جی. انہیں بجائے جلان دے انہوں صاف کر دیتا ہے, تو دیتا ہے. تے میرے انس نے ایک جواب دیتا, سونے دے پانی نہ لکھ کے لے جا. فرماتا نے گفت زا کے میرے وال ویکھ نالے قرآن کی زیادت کر. گفت زا کے مصطفیٰ دستو دہاں, گفت زا کے میرے وال ویکھ, گفت زا کے مصطفیٰ دستو دہاں, بس بمالی دے اندری دستار خان. اور میرے پرانے اس کپڑے نو اگ نے اس واسطے نہیں ساڑیا کہ میرے نبی نو جدو پسینہ ہوں سی اس رومال نال پونجدے ہوندے سن. جس کپڑے نہ میرے آقا دا پسینہ لگ جاندا ہے انہوں تنور دی اگ نہیں جلاندی, تے جے خلیل نو رب بچاؤ تے آیا انہوں چیخا دی اگ جلا سکدی نہیں جلا سکتی. نکلے دکھا مصیبتاں نو برداشت کیتا تے گل بڑی پیاری. ویکھیا قوم مخالف, بادشاہ مخالف, شہر دے لوکی جڑے مارے دے کھتے پنڈ دے چودھری پی جان. ایمان نہ دسو کمی پنڈ چ رہ سکتا؟ جہے کھتے کمی دے پنڈ دے چودھری پی جان. کئی پنڈ سنجے ہو رہے ہیں اور جن دستی کم کرنے والے لوگ جٹاں کو ترے سویرے چڑک رات نو دبکا, اور تو داڑھی نہیں مننی, میری مچھا نہیں مننیاں, اور فلانا منجی ٹوٹ گئی سی ٹھوکی نہیں ہو. جہے کھتے پنڈ دے چودھری پی جان وہ پنڈ چ رہنا مشکل, پنڈ چ رہنا ساری قوم مخالف. میرے خلیل دے سیدنا خلیل الرحمان دے بادشاہ مخالف. تو پتا کی آدھے نے سونا قرآن آدھے نے وقال ذاہب الی ربی سیہدی, وقال ذاہب الی ربی سیہدی. ذاہب الی ربی, میں ماپے چھڈ کے, وطن چھڈ کے, گھر بار چھڈ کے, قوم قبیلہ چھڈ کے, سارا ملک چھڈ کے ذاہب الی ربی, اللہ تیرے راہ میں ہجرت کر چلے, اپنے ملک کے شہر نو بھی چھڈ چلے, اپنی بیوی نال لئی مائی سارا رضی اللہ تعالی اللہ دی رضا واسطے. بولو کہنے واسطے اللہ دی رضا واسطے. اور ظالماں آئے 5-4 دن تک تو سنت ابراہیمی دی یاد تازہ کرنی ہے, قربانی کرنی ہے, جانور ذبح کرنے نے, پر تو ویکھ لے اس ابراہیم دی یہ سنت منانا ہے, یہ سنت نو تازہ تے کرنا ہے,
یہ سنت نو زندہ تے رکھنا ہے. اور اللہ دے خلیل نے گھر بار رب واسطے چھڈ دیتا ہے, ماں باپ رب واسطے چھڈ دیتے نے, پر تو اپنے دل دی نفرت دی خاص رب واسطے قربان نہیں کرتا. دیکھ لے نکلے بیوی نال ایک بھانجا لوط, حضرت لوط علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام دے بھانجے نے, یہ نال نے, یہ نکل پے اندنے میں ذاہب الی ربی سیہدین. جو عراق سے نکلے, کتوں نکلے؟ عراق سے نکلے کہ یہ دریا فرات جڑا ہے غربی کنارے چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. اللہ دا خلیل کتنے جا رہا ہے؟ فلسطین وچ پہنچن دا پروگرام ہے. اور مسلمانوں اور فلسطین جتنے اج مسلمانوں ذبح کیتا جا رہا ہے, اور فلسطین مینوں یاد آیا اللہ دے خلیل نے جا کے ڈیرا لایا جتنے 5-4 دن ہویا, ہزار بے گناہ مسلمانوں فلسطینیوں کو انج ذبح کر دیتا گیا جنہیں تساں 2-4 دن تک اپنے جانور ذبح کرنے میں. ظالمہ اسرائیلیاں نے اور روسیاں نے اور کٹیاں امریکیاں نے, اسلام دشمن طاقت نے اور مسلمانوں نے بے گناہ مسلمان دے خون دے نال جڑی ہولی کھیلی ہے نہ تاری وساطت نہ اور دی مذمت کرنا اور احتجاج کرنا کہ صدر ضیا میرے ٹھوکے نعرے نہ ایک کم نہیں بنتا. عسکری قوت جڑی ہے وہ ایسی تیار کی جائے کہ جتنے بھی عالم اسلام سے کوئی استاد ہوتی ہے, عالم اسلام سے کوئی حملہ ہوتا ہے وہ واسطے عسکری طاقت انہوں پہنچائی جائے, عسکری قوت نام مطابقت سے مقابلہ کیتا جائے اور اپنے دلوں کے اندر اللہ دی توحید تے نبی دی سنت پیدا کی جائے, رب دا خوف پیدا کیتا جائے. مینوں اس کتاب دے اتار والے دی قسم ہے پھر دنیا دی کوئی طاقت مسلمان نو زک نہیں پہنچا سکتی, یہ چنڈے نو سر نگود نہیں کر سکتی. میرے برابر جا رہے ہیں جاندے جاندے اللہ دے خلیل نو ایک اور امتحان سامنے آیا. کوئی ایک امتحان ہے, کوئی قدم ایسے راہ مصر آیا ہے. کی آیا؟ مصر آیا. عراق دے بادشاہ نمرود آتے ہیں, مصر دے بادشاہ فرعون آتے ہیں. جہاں بھی بادشاہ ہو وہ فرعون آتا. اتوں کا ایک فرعون ہے موسیٰ علیہ السلام کا, یہ فرعون پہلے کا. جہاں بھی بادشاہ جی ساڈے اتنے کو آئے انہوں اسی صدر آنے ہاں, صوبے دے گورنر آنے ہاں. اس طرح مصر دا جہاں بھی بادشاہ ہے انہوں ادو فرعون آتے سن. عراق دا جہاں بھی ہوتا سی انہوں نمرود آتے سن. یہ لقب سی. یہ بڑا بدماش, بڑا بدکماش, بڑا زانی, بڑا بدکار. پر جدو رب سمجھ دے گا, جدو رب توبہ دا دروازہ کھول دے, یہ طریقہ ہے کہ شہر چو جیڑی عورت خوبصورت گزرے یہ انہوں سکیا جان دینا. بندے مقرر کیتے سن ہر موڑ سے, ہر رستے سے. ایڈا بدماش, ایڈا بدکار کہ کوئی خوبصورت عورت ایویں جا سکتی نال ایسی جی عورت کا خامد نال ہوتا انہوں قتل کر دیں, جی کوئی بھرا وغیرہ رشتے دار ہوتا تو چھڑ دیں. اللہ کا خلیل مصر کے پہنچتا ہے تو پتا لگا فرماندے نے نی سہرا دسو پردیش ملکوں بے ملک, ماپیاں دی جدائی, اولاد بھی کوئی نہیں, سہارا بھی ظاہری کوئی نہیں. ایک اور مصیبت ہی بادشاہ نے تینوں پوچھنا بھی نال کون ہے, تو میں تیرا دینی بھرا بھی لگنا, اسلامی بھرا بھی لگنا. تو بچن واسطے کہہ دی نال میرا بھرا ہے. یہ ہیلا ہے, بولو کی یہ دشمن کو بچن واسطے. انہرب خدا تم جگہ دے پیر نے ایسے کو حالات پیدا ہو جائیں تو اجازت دیتی. مائی صاحبہ نو گرفتار کر لیا سپاہیوں نے, بادشاہ کے سامنے پیش کیتا. اللہ دے نبی دی زوجہ, اللہ دے نبی دا حرم, اللہ میری توبہ, اللہ نے ایک کمرے پہنچا دیتا گیا. یہ حدیث اندر موجود ہے. اے بادشاہ بری نیت میں انج ہاتھ اگے کرتا ہے چھون واسطے, یہ ہاتھ چھل ہو جاتا ہے, یہ ہاتھ چھل ہو جاتا. ہاتھ چھل ہو گیا ان جو ہے جی فالج گر گیا, ہلتا ہی نہیں. بادشاہ کا نشانہ دعا کر میں ٹھیک ہو جاؤں, میں تینوں کچھ کہاں گا. دعا کی مائی صاحب مستجاب الدعوات, مستجاب الدعوات. ہاتھ ٹھیک ہو گیا, پھر ارادہ کرتا برائی, ہاتھ پھر سال ہو گیا. ہائے تیسری دفعہ پھر کرتا, ہاتھ پھر سال ہو جاتا ہے. ادھر تاریخ دانوں نے لکھا, مورخین نے لکھا, اللہ نے
ابراہیم علیہ السلام کی سیرا دے درمیان پردے ہٹا دیتے، موقع دار ہے کہ اللہ نے تیری سیرا نو برائی کو محفوظ رکھے آئے. انہوں کون آخے تو انج نہیں تھے؟ جب بلقیس کا تخت آ سکتا ہے تو جب میرے آقا واسطے بیت المقدس دے سارے حجاب اٹھ سکتے ہیں تو جناب میرے اور اللہ دے خلیل واسطے بھی سارے حجاب اٹھ سکتے ہیں. انہیں سمجھا مائی ایویں نہیں سیرا ایویں. بڑا متاثر ہویا جدو اللہ دل چ پا دے کہنے لگا بی بی کو ایویں نہیں یہ تو بڑی کوئی با کرامت ہے. تو پھر کہنے لگا جی میں حرکت کرنا چاہنا وا مینو ادی معافی دے دے سیرا مینو ادی معافی دے دے. اے لونڈیاں جدو رب کسے دی دستگیری کر آ غلام آؤسا سواریاں اے میری اپنی جمی حاجرہ بیٹی ہے تے میں تیری کرامت ویکھ کے تیری خدمت واسطے تے تیرے خامد ابراہیم دے نکاح واسطے اپنی بیٹی حاجرہ بھی دے دینا وا. اللہ نے راز حاجرہ بھی دے دی. کنیاں بیویاں ہو گئی؟ اللہ دیکھ 2 بیویاں عمر 86 سال بڈھیا تے نوجوان عمر 86 سال. گل سننے والی ہے 2 بیویاں عمر 86 سال. تے پتہ رب دا نبی اتوں نکل کے تے فلسطین جا کے ڈیرے لا لیندا تے سہارا دنیا دا کوئی نہیں. تے رب دا نبی آندا ہے رب ابلی من الصالحین وبشرناه بغلام علیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. اللہ سارے مجمع دے سینیاں نو قرآن دے نور نہ منور فرما. پتر منگیا کنے منگیا؟ نبی نے. بولو کنے منگیا؟ 86 سال دی عمر نبی دے کر اولاد اور نبی دے کر کاموں کی والے اور باہر کو آنے والے کاموں کی والے نبی دے کر بڑھاپا آ گیا اولاد ہوئی. کون دیندا؟ بولو کون دیندا؟ کوئی داتا نہیں، کوئی کوڑے سا نہیں، کوئی کٹے سا نہیں، کوئی بوٹے سا نہیں، کوئی بکرے سا نہیں، کوئی سنڈے سا نہیں، کوئی چپ سا نہیں، کوئی دولے سا نہیں. اور کعبہ دے خدا دی قسم جے اولاد رب دے علاوہ کسے ہور دی ہاتھ وچ ہوندی اللہ دا خلیل 86 سال تک اولاد تو محروم رہندا ہی. اتنے کر کر ڈیپو کھلے کر کر اولاد دیا فیکٹریاں. ملتان وکھرا ڈیپو، لاہور وکھری فیکٹری، کراچی وکھرا ڈیپو، گجرات والے وکھرا ڈیپو تے گجرات وکھری فیکٹری. نکلیاں سیریاں میں دفعہ کیا سی میں کیا وچ گجرات ایک دولا رہندا اب بے نصیبہ منہ کالیا وچ گجرات ایک دولا رہندا اور شکلاں خوب بگاڑے صورتاں دی او جڑ پیا پٹے تے سچا نہ بدلاوے ہاتھ پیر تے نک نو متھا دولا خوب بناوے سر بنان دیواری آوے تے مک مسالہ جاوے. اللہ کو خزانے اولاد نے بولو کدے کول نے 86 سال دی عمر رب نے پتر دے دیتا. کی دے دیتا؟ اسماعیل نہ رکھیا اور بیٹا گود میں آیا تو ایک اور امتحان. بولو کی؟ ایک اور امتحان. ابراہیم بڑھاپے دیا دعاواں
بڑھاپے دا سہارا اسماعیل میں تیری اکھاں دے سامنے رہن دینا ہی نہیں، جا چک یہ تو فلسطین شام تو چک، یہ ماں نال بٹھا، سینکڑے میلاں دی مسافت ہے، جا کے جتنے زمزم دا خون نکلنے ہوتے اسماعیل تیری ماں ہاجرہ نو چھڈ کے آ جا۔ اولادا والے قدر اولاد دی بے اولادے نو ہے، اولا ماپیا کو پوچھا جنہ دے مر گئے یا تر گئے یا چھٹ گئے، اللہ جنہ ماپیا دے بچے ماپیا تو بچھڑے نے انہاں نو ماپیا نال ملا، اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، تے جنہ پیڑاں دے ویر کوئی نہیں نیک ویر نصیب فرما۔ کسی دا جگرا کہندا اولاد بڑھاپے چ ملے 80 86 سال دی عمر 90 سال دی عمر ہو جائے تے پھر جناب سہارا اولاد بنتی ہے، ظاہری سہارا اولاد۔ اور مینوں یاد آیا بابے عبدالستار نے کہا بڈھا پیو ہوئے اکھاں تو دسے کچھ نہ تے جوان بیٹا جدو تر جائے او دا حال یتیماں تو بھی پیڑا تے بچپن جدے ماپے مر جان حال انہاں دا بھی پیڑا۔ فرماندے نے وچ بڑھاپے جنہ ماپیاں نوں، وچ بڑھاپے جنہ ماپیاں نوں جاون چھوڑ اولاداں، وچ بڑھاپے جنہ ماپیاں نوں جاون چھوڑ اولاداں، او ٹھوکراں کھاندے دن گزارن تے رات میری راتاں، وچ بڑھاپے جنہ ماپیاں نوں جاون چھوڑ اولاداں، او ٹھوکر کھاندے دن گزارن، او ٹھوکر کھاندے دن گزارن تے رات میری راتاں، بڑھاپے دا عالم جا چھڈ کے آ جا۔ دعاواں دا سمرا اسماعیل پیاری ہاجرہ فرمانبردار بیوی جے خامد نو ستاندی ہے تے ہو سکتا ہے دکھ دیندی ہے تے کوئی کرے تے ہو سکتا ہے، جے دا چڑچڑا پن ہے تے ہو سکتا ہے، میاں کوئی گل نہیں فرما بردار بیوی ہے۔ اتنے بٹھایا جتھے اللہ سارے مجمع نو زمزم دا کوٹ نصیب فرما، جتھے اج زمزم ہے نا اتنے جا کے بٹھایا، پتر نو تے بیوی نو تے تر پے، حکم رب دائے وے میرے ابراہیم پیچھا مڑ کے ویکھنا بھی نہیں، رب آ کیا ہو اور جب مڑ کے ویکیا کہ میرے بیٹے دی محبت ہی جوش نہ مار دے، امتحان کے تے فیل نہ ہو جائے، بیوی دی محبت موج زن نہ ہو جائے۔ ابراہیم پتر بڑھاپے دا سہارا تے دعاواں دا سمرا تے بیوی بے گناہ تابعدار جدا قصور بھی کوئی نہیں، تر پہ اللہ دا خلیل تر پیا، امر الہی دی تعمیل، اے بیوی آندی ہے رب دیا خلیلا میرا کو قصور دس، میرا کو جرم دس، میری کوئی گستاخی دس، میری کو بے ادبی دس، خاندان دیا گستاخی کرنے والیاں اے دیکھو بعد فرما بردار بیوی رب دا امتحان اللہ دی ازمائش، رب دیا خلیلا میری کوئی گستاخی دس، تے اسماعیل تے جے دودھ پیندا ہے کوئی بے ادبی دس، پیچھا مڑ کے اللہ دا خلیل ویندا بھی نہیں، حکم انجے میں اج ایک روایت وچ پڑھیا ہے مائی صاحبہ نے پچھوں آوازاں دتیاں کہ اللہ دا خلیل مڑ کے تکدا بھی نہیں، تے فرماندیاں نے میں رب دیا خلیلا مڑ کے تے ویکھ لے اپنی مرضی کرنا ہے کہ اللہ دی مرضی انجے، مائی صاحبہ پیچھے دوڑیاں نے، حدیث اندر موجود ہے کہ اگوں اللہ دے خلیل بھی دوڑ پے نے تے کتے مینوں پھڑ کے کھلار نہ لے تے اللہ دی اس میں حکم وچ کتے پورا ہی نہ اتراں، دوڑ پے تے مائی صاحبہ جاندے جاندے فرماندیاں نے رب دیا خلیلا میرا قصور کوئی نہیں، اسماعیل دی بے ادبی کوئی نہیں، تے مینوں اے تے دس دے اے ماں پتراں نوں ایس جنگل وچ میدان وچ جتھے آبادی کوئی نہیں، جتھے پانی دی بوند کوئی نہیں، جتھے نل کا چشمہ کوئی نہیں، جتھے نہر دریا کوئی نہیں، جتھے کوئی سہارا کوئی نہیں، جتھے درخت کوئی نہیں، جتھے پرندہ کوئی نہیں، جتھے انسان کوئی نہیں، جتھے حیوان کوئی نہیں،
بھوت عالم تاری ہے اس بیابان جنگل سیرا دستو عالم دے وچ مینوں چھڑ چلے رب دے خلیلا مینوں اے دس ماں پتر بے گناہ والوں کتے حوالے کر کے چلے تے اللہ دے خلیل پیچھے ویندے نہیں فرماندے نے اے ہاجرہ میں تینوں تے تیرے اکھاں دا نور اسماعیل نو عرشاں والے دے حوالے کر کے چلے تے مائی صاحبہ فرماندیاں نے اذلا یزین اللہ عبد اللہ اے ابراہیم اللہ دے خلیلا جی عرشاں والے دے حوالے مینوں ماں بیٹے نو کر دتا ہی تے تیری کوئی لوڑ نہیں تو جا میں تے جا عرشاں والا ہاجرہ تے اسماعیل نو کدی ضائع نہیں کرے گا آئے ابراہیم علیہ اللہ تعالی مروا دی زیارت نصیب فرمائے صفا تے مروا صفا تے مروا تے جا کے اللہ دے قریب اگے اونٹے پتھر کٹے ٹوٹے گئے بڑا کچھ بن گیا اللہ دا خیر اوتھے ویندا ہاجرہ دسدی نے اسماعیل دسدا اوتھے ایک گل کہی میرے سینے نو ٹھار کے رکھ دتا قرآن دی ہے اوتھے کھڑے ہو کے آندے نے ربنا انی اسکلت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون اللہ ماں پتر دونوں نو اتنے بچا دیتا ہے اللہ کلے ہی ماں تے بیٹھے رہے اس شہر میں رونق ہی رونق پیدا کر دے فجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم اللہ اس جگہ تیرا گھر بھی ہے میں تے اپنے بچیاں نو اتاریا تاکہ تیرے گھر دے گوانڈی رہن نمازاں پڑھتے رہے اللہ فجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم اللہ بیت اللہ دی محبت لوکاں دے سینے تے دلاں وچ پیدا کر دے کیوں جی دل وچ تواڈے بیت اللہ دی محبت نہیں اور تواڈے سینے وچ بیت اللہ دی تڑپ نہیں ہر بچہ ہے ہر بڑا ہے ہر چھوٹا ہے مرد ہے عورت ہے شاہ ہے گدا ہے امیر ہے غریب ہے جن نے 20 دفعہ بیت اللہ کی زیارت کی اللہ 21ویں دفعہ بھی لے جا اجے طبیعت رجی ہائے اے ابراہیم علیہ السلام دی دعا تے ورزقہم من الثمرات اللہ انہیں کو ستو تے تھوڑا جا پانی میں اسماعیل تے ہاجرہ نو دے دیتا ہے اللہ یہ ختم ہو جانا ہے ورزقہم من الثمرات اللہ انہیں رزق دیوی تے رزق بھی پھلاندا دیوی دنیا ساری کمائے تے مگے والے کھان اللہ نے ساریاں دعاواں اپنے خلیل دیا قبول دلا چ ریڑ پا دیتا تہوی الیہم فجعل أفئدة تہوی الیہم اللہ دلاں دا روڑ پا دے اور روڑ پیا کہ نہیں بولا دنیا جا رہی ہے کہ نہیں گڈیاں پریاں جہاز پرے ہوائی جہاز پرے بحری پرے موٹراں پریاں کاراں پریاں اور خدا دی قسم میں اتنے رہ کے انہوں دنوں ویکھیا قافلے آ رہا ہے کوئی یونان چو آ رہا ہے کوئی ایران چو آ رہا ہے کوئی امریکہ چو آ رہا ہے کوئی افریقہ چو آ رہا ہے کوئی مصر چو آ رہا ہے کوئی شام چو آ رہا ہے کوئی لبنان چو آ رہا ہے کوئی بیروت تو آ رہا ہے کوئی ہندوستان تو کوئی پاکستان تو کوئی افغانستان تو کوئی انگلستان تو چلے جا رہے ہیں کوئی شاہ ہے کوئی گدا ہے کوئی اللہ ہے کوئی ادنا ہے کوئی زبردست ہے کوئی بابا جی شمشان اللہ انہوں کی قبر نو ٹھنڈیا فرما فرماندے نے جن نہیں اعتبار چلو مکہ شریف اللہ لے جائے اللہ سارے نہیں لے جا جن نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی بیت اللہ اندر جسدا بنی حنیف نی ہر ہر ملک پہنچل جوان ضعیف نی کالے تے گورے ہوتے کوئی نہیں مٹار دا نام محمد والا کال جے چھاڑ دا نام محمد والا گج کیا کو صلی اللہ علیہ ہائے فرماندہ نے ساولے رنگا والے اتوں بھی گئے پاکستان ہندوستان ساولے رنگا والے ہندوستانی جے مگرے تے پھینے مک چینی جاپانی جے گورے تے پتلیاں زلفا والے ایرانی جے ہر ایک مرید میری سچی سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم بات لمبی ہو گئی دسنا چاہنا کہ اما جی دے کولو پانی ختم ہویا راشن ختم ہویا ستو ختم ہوئے کھجوراں ختم ہوئیاں تے ہن بیٹا تڑپ رہا ہے اکھاں چوا سورے ہوٹ خشک نے گلا پی گیا تڑپدا
اسماعیل تڑپدا ہے، ہائے ذبیح اللہ تڑپدا ہے تے ماں کو پانی دا کٹ نہیں، کدی صفا تے کدی مروہ تے کوئی قافلہ دسے تو آندا جاندا راہی دسے، کوئی مسافر دسے پانی دا کٹ لوا، اسماعیل تڑپ رہا اللہ دا ذبیح نبی، بیٹا نبی، باپ نبی، خان وادا ہی سارا نبی تڑپ مائی کدی ادھر بےتابی دا عالم، ہائے ہائے اس طرح بھی دا عالم پانی لبدا، اور بولو نبی نو پانی لبدا، نبی دی بیوی تے نبی دی ماں نو پانی لبدا نہیں۔ مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ایتھے مائی اللہ رکھی پسرور والی مان نہیں، انہیں قوم کے عقیدے تباہ کر دیتے، اے پسرور دی اللہ رکھی لیکھا چ میکھا ماگ، اور ایمان نہ دس نبی دی ماں تے نبی دی بیوی، اسماعیل نبی دی ماں ہاجرہ، ابراہیم نبی دی بیوی ہاجرہ، کیا اس تو ود کے کوئی پاکیزہ کائنات میں مل سکتی ہے؟ خامد بھی نبی تے بیٹا بھی پانی لبدا تے حفیظ جلندری وہ لکھدا وہ آندا مائی گھبرا گئی، چھڑیاں مار رہا ہے، اسماعیل تڑپ رہا ہے، ہائے اکھاں پٹھیاں نے، حالت خشک ہے، ہوٹ سوکھ گئے، آواز دھیمی ہو گئی، جسم سے سخت کوئی نہیں، تڑپ رہا ہے۔ آسمان کو اللہ نے آکھیا جبریل جلدی جا میرے اسماعیل کو، تڑپ رہا ہی ہوٹ خشک ہو گئے، جلدی جا، آیا جبریل تے مائی صاحبہ صفا مروا تے چکر لا رہی نے، 7 چکر مارے، بولو کنے مارے؟ آواز آتی ہے قیامت تک دا جڑا حاجی آئے گا، جس وقت تک میری حاجرہ وانگو 7 چکر نہ لائے گا میں حاجی قبول نہیں کرتا۔ انہیں پسند آئے بے تابی دے چکر، اللہ اللہ جبریل آیا تے مائی صاحبہ اتوں پریشان ہو کے مایوس ہو کے آئیاں، پتر دا پتہ کرا جنگل ہے کوئی درندہ ہی پتر چوکے نہ لا دے، آئیاں نا تے قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، آئیاں نا جدو جبریل سایہ کر کے اسماعیل دیکھ لے، قریب آئی تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستا سائے میں اسماعیل کو پایا، اور ٹھٹر کر رہ گئی، ایک نظارہ نظر آیا، قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا، اللہ نے میرے اسماعیل دے پیروں تو پانی دا چشمہ جاری کر دیتا، اور جگاں دے پیر حج کرنا آئے تو فرماندے میں اللہ اسماعیل دی ماں ہاجرہ تے رحم کرے، جے پانی دے چشمے تے دیوار نہ مار دیتے نے سارے مکے تے پھیل جانا سی۔ مکے دی سرزمین تے پانی میٹھے دا گھٹ لبدا، سرزمین نہیں دور دراز میٹھے پانی دا گھٹ کسے نوں میسر ہے، پر صدقے جاواں نبی دا معجزہ کہ ایڈا میٹھا پانی اس علاقے میں کسی ہور نوں میسر ہے، تیرے بور بہ جاندے نے، چشمے سک جاندے نے، پانی مک جاندے نے، پر کعبہ دے خدا دی قسم وہ چشمہ ایسا نکلیا ہے، ایسا پھٹیا ہے، ایسا ابلیا ہے کہ